یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النصر کی تفسیر موصول شدہ سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے کہ سورۃ النصر میں فتح اور مدد کے کیا مفہوم ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ النصر کے مطابق فتح کے بعد کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جب پہنچ چکے مدد اللہ کی اور فیصلہ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں دین میں غول کے غول، تو تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی اور بخشش چاہیے، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سورۃ النصر مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ مذکورہ سورۃ مبارکہ کے حوالے سے جو پہلا سوال ہے کہ سورۃ النصر میں فتح اور مدد کے کیا مفہوم ہیں۔ سورۃ النصر کی آیت نمبر 1 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ فتح اور اسلام کے غلبے کا وقت بہت قریب ہے۔ نصر کا مطلب اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے کہ جو عن قریب ہونے والی تھی، اور یہ اسلام کی مکمل کامیابی کی علامت تھی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کے فاصلے تک دشمن پر رعب کے ذریعے مدد دی گئی۔ یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جب اللہ کی مدد اور کامیابی حاصل ہو جائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں بھی کامیابی اور ترقی اللہ کی مرضی اور اس کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت پر ہی بھروسہ رکھے اور اسی کے انتظار میں رہے۔ دوسرا سوال ہے کہ سورۃ النصر کے مطابق فتح کے بعد کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ فتح کے بعد غرور اور تکبر سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فتح کے وقت عاجزی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں اور اس کا شکر ادا کریں اور استغفار کریں۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، تمام تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ فتح یا کامیابی کے بعد عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ دنیاوی کامیابیوں میں اور کاموں میں کامیابی اگر ملتی ہے، اسے اللہ کا انعام سمجھ کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور استغفار کا شعار اپنانا چاہیے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سورۃ مبارکہ کی جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔